بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، اس وقت اتنی زیادہ خبریں ہیں اور اتنی اہم خبریں ہیں کہ ان خبروں کو نہ صرف یہ کہ ہم آپ کو بتانے کے لیے اور ان پر بات کرنے کے لیے، ان پر اپنا جو تجزیہ اور تبصرہ اور جو اس حوالے سے جو اہم نکات ہے وہ اس سے آگاہ کرنے کے لیے بھی یقیناً بہت تھوڑا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ خبریں جو ہے وہ بھی اس سے آگاہ کریں، اور ان پر جو خبر کے اندر کی خبر ہے وہ بھی ہم آپ کو ہے اس سے جو آگاہ کر سکیں. تو سب سے پہلے تو ناظرین، جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر نظر آتی ہے. اور کل پیر کے روز جو ایک چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ ہے وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے. ناظرین، کہا یہی جا رہا ہے کہ یا تو وزیر اعظم شہباز شریف کی چھٹی یا پھر چیف جسٹس کی چھٹی. اب یہ کل کا دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی نہ صرف سیاسی تاریخ میں بلکہ عدالتی تاریخ میں بھی. تو بہت ساری فواد چودھری صاحب تو یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب گھر جائیں گے. انہوں نے پورا اس کا شیڈول بتا دیا ہے، کس طرح جائیں گے، کیسے جائیں گے، کیا ہوگا. یعنی چیف جسٹس کے فیصلہ سنانے سے قبل ان کے فیصلے سے جو ہے وہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ قوم کو آگاہ کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب پیر کو آخر فیصلہ کیا سنانے والے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ایک سوموٹو بنتا ہے، گو کہ اب سوموٹو کا جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس شاید رہا یا نہیں رہا. بہرحال حکومت نے تو پوری کوشش کی کہ وہ اختیار ان کے پاس نہ رہے، لیکن کم از کم ان حوالوں سے کہ ایک سیاسی شخص جو ہے، ایک پارٹی کا جو رہنما ہے، وہ کیسے عدالت کے فیصلوں کا پہلے سے اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی حکومت جس طرح یوسف رضا گیلانی کی گھر گئی تھی، جس طرح نواز شریف کی گھر گئی تھی، عدالتی کے نتیجے میں عدالتی جو نکات تھے، جو فیصلے تھے، جو عدالتی ایکشن تھے، اس کے نتیجے میں تو جناب شہباز شریف بھی جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اتنا آسان تو نہیں ہے. حکومت کیوں چھوڑے گی؟ جو شخص جو ہے وہ عدالت کی کرسی اور جج کی کرسی پہ بیٹھ کر ایک پولیٹیکل پارٹی کی فیور کر رہا ہو، ایک پولیٹیکل لیڈر کی فیور کر رہا ہو، تو وہ پھر جج تو نہیں رہا، پھر وہ جذباتی ہو گئے تھے. کبھی ہم نے تو میرا خیال ہے کہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ جج بھی جذباتی ہوتے ہیں. تو جناب چیف جسٹس صاحب بھی جذباتی ہوئے، وہ بھی کس کے لیے جذباتی ہوئے وہ سارے سب کو پتہ ہے. تو لیکن اگر وہ جج کے اپنے کوئی جذبات نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے اور کالی پٹی آنکھوں پہ بندھی ہوتی ہے. اسی لیے بندھی ہوتی ہے کہ اس کو نہ کوئی اپنا نہ کوئی غیر بالکل نظر نہ آئے، اور وہ بالکل وہ فیصلہ دے جو شواہد ہے، جو ثبوت ہے. لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں جی آخر ان کے بھی جذبات ہیں، تو بھائی جذبات اپنے گھر چھوڑ کر آئے. عدالت میں تو کوئی جذبات نہیں ہوتے. تو یہ ایک بڑا گھمبیر معاملہ ہے. اب دیکھیے کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، پیر کا دن، کہ حکومت گھر جاتی ہے یا چیف جسٹس صاحب گھر جاتے ہیں. تو ایک تو یہ اہم بات سامنے آ گئی. دوسری ہم الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بتائیں گے، جو بانی و قائد ہیں MQM کے، کہ وہ جو ہے ان پر جو ایک پابندی تھی لاہور ہائی کورٹ کی، وہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ غداری کا جو قانون ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس قانون کے کالعدم قرار دینے کے بعد جو ہے وہ پھر اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی جو غداری کے زمرے میں یہ کیا گیا تھا الطاف حسین کے اوپر. ان کی آواز جو ہے وہ بند کی گئی تھی. تو اس وقت بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جب یہ غداری کا قانون ہی ختم ہو گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الطاف حسین کی آواز کھولی جاتی ہے نہیں کھولی جاتی ہے. اور ہم نے یہی کہا تھا کہ تعصب کیوں، بات ساری کوئی قانون اور آئین کے تحت تو ہو ہی نہیں رہی. یہاں تو ڈومیسائل کا فرق ہے، تعصب جو ہے اس کا صاف ظاہر نظر آتا ہے. تو پہلے بھی ہم نے آپ سے کہا تھا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر وہ پابندی ختم ہو گئی ہے. اگر ختم ہو گئی ہے، جو نیشنل میڈیا ہے اور بڑے جرأت مند صحافی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے سچ اور حق بولنے والے ہیں، بڑی بہادری سے جرأت مندی کی وہ صحافت کرتے رہیں، تو وہ ان کی جو جرأت مندی ہے وہ کہاں مر گئی ہے، اور وہ کس دنیا میں وہ رہ رہے ہیں کہ جب ایک قانون اگر ختم ہو گیا. اور پھر ویسے بھی جناب کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی کہ آپ جو ہے وہ بانی و MQM جو ہے الطاف حسین، اس پہ آپ کوئی بات ہی نہ کر سکے.
اس کا کوئی ذکر ہی نہ کر سکیں، جبکہ وہ فیصلہ بھی بڑا، اب تو یوں کہنا چاہیے کہ اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اس کو اتنے برس گزر چکے ہیں، اتنے سال گزرنے کے بعد کوئی وہ تاحیات فیصلہ نہیں تھا، نہ کوئی عدالت اس طرح کا کوئی تاحیات فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو ایک تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کی جو رونیت ہے، بلکہ یہ جملہ میں استعمال کروں نہیں کرنا چاہیے، لیکن نظر یہی آتا ہے اب تک کی جو ان کا جو رویہ ہے کہ وہ رونیت اور فرعونیت وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یعنی ان کا جو تازہ بیان ہے عمران خان صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں نہیں کروں گا، میں نہیں بیٹھوں گا مذاکرات میں، میری ٹیم بیٹھے گی۔ بھائی تم کوئی اوپر سے اترے ہو، کیا مطلب ہے؟ سیاسی لوگوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کے برابر کا ایک وزیر اعظم اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہے یا حکومت کا کوئی جو ایک اہم کوئی نمائندہ، تو آپ کیا ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے؟ اور آپ ہی کے لیے تو وہ بات کر رہے ہیں، آپ کو ریلیف دینے کے لیے آپ سے مذاکرات کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں بیٹھوں گا۔ مطلب آج تک وہ اسی پہ قائم ہے، اپنی رونیت کے اوپر جو پہلے دن سے انہوں نے قائم رکھی ہوئی ہے، اور جس کو فرعونیت کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا رویہ ہے، کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ اور جس شخص نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپوزیشن لیڈر سے بات کرنا، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ دیکھیں اس اسمبلی میں اگر وزیر اعظم کی کرسی ہے تو اپوزیشن لیڈر کی بھی کرسی ہے، اگر وزیر اعظم کو یا ان کی پارٹی کو ووٹ ملے تو اپوزیشن لیڈر کو اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی ووٹ ملے، ان کا بھی وہی احترام۔ اگر کوئی پارلیمنٹ، کوئی جمہوری حکومت ہے، اگر عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ جی وہ کوئی جمہوری طریقے سے جو ہے وہ منتخب ہوئے، وزیر اعظم ہوئے، تو اسی جمہوری طریقے سے اسی ووٹ کی طاقت سے اپوزیشن بھی آئی ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ تو اپنے آپ کو مانیں، آپ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ وزیر اعظم کہیں، لیکن اپوزیشن لیڈر کو ماننے سے انکار کر دیں، اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیں۔ تو یہ رویہ انہوں نے نہ صرف اپنے پورے 4 سال تک رکھا، بلکہ اقتدار جانے کے بعد بھی ان کی یہ رونیت جو ہے یہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں بات نہیں یعنی اپوزیشن، جب وہ وزیر اعظم تھے تب اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، آج وہ اپوزیشن میں ہیں تو آج وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیا رویہ؟ پھر کہتے ہیں جی مجھے تو آج ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے ایک ہی، کہ جی الیکشن کرا دو۔ بھائی الیکشن تو آپ کی مرضی سے کیوں ہوگا؟ بل آپ کی خواہش پہ کیوں ہوگا؟ ایک آدمی کی خواہش پہ صرف، باقی تو کوئی الیکشن نہیں چاہتا، صرف آپ کی خواہش پہ الیکشن کرا دے۔ پہلے 30 ارب روپے 2 اسمبلیوں پہ خرچ کریں ہم، پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے اوپر، پھر دوبارہ سے قومی اسمبلی پہ خرچ کریں۔ کیا ملک کا خزانہ اسی کام کے لیے رہ گیا ہے؟ جبکہ لوگوں کو کھانے کو جو ہے 2 وقت کی 1 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ہماری حکومت ماشاءاللہ وہ آٹے کے تھیلے بانٹ رہی ہے اپنے، انہوں نے کہتے ہیں کہ خزانوں کو منہ کھول دیے۔ یعنی ایک آٹے کا تھیلا تقسیم کرنے کے لیے وہ جو وی آئی پی ٹینٹ لگایا گیا ہے، کرسیاں جو وی آئی پی وہاں بچھائی گئی ہیں، اور جو اس پہ انتظامات، تو یہ کروڑوں روپے کے تو انتظامات ہیں، اخراجات ہیں۔ صرف آٹے کا ایک تھیلا جو ہے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے، وہ جو وی آئی پی اتنا بڑا ٹینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو فوٹیجز میں نظر آتا ہے، تو وہ اتنے کروڑوں کے اخراجات صرف ایک تھیلا بانٹنے کے لیے۔ اور بھائی یہ پیسے آپ ویسے ہی بانٹ دیں لوگوں میں، یہ وی آئی پی ٹینٹ اور یہ کرسیاں اور یہ شاہانہ استقبال وزیر اعظم کا، یہ پروٹوکول، یہ تو ختم کریں کم از کم۔ اور ایک نادرا میں سب کا ریکارڈ موجود ہے، جب آپ بجلی کے بل ان کو بھیج سکتے ہیں، گیس کے بل بھیج سکتے ہیں، تو کیا مطلب ہے آپ ان کے گھر تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ان کے گھر پہ جب آپ بجلی کا بل ایک شخص کے گھر پر پہنچتا ہے، تو یہ آٹے کا ایک تھیلا کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ اس آٹے کے ایک تھیلے کی تقسیم کے لیے بھی آپ فوٹو سیشن کراتے ہیں، بڑے بڑے ٹینٹ، وی آئی پی انتظامات، کروڑوں روپے کے اخراجات۔ تو یہ چاہے حکومت ہو، وزیر اعظم عمران خان تھے وہ بھی یہی کر رہے تھے اس وقت، اور جو موجودہ وزیر اعظم وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، جو غداری کا جو قانون جو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں آخر بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین پر پابندی کیوں اب تک عائد ہے؟ کیوں ہمارا نیشنل میڈیا اور کیوں ہمارے جو جیت صحافی ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے جیت اور بڑے بے باک بے لاگ تبصرہ تجزیہ نگار اپنے آپ کو پوسٹ کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں جی جب وہ کالعدم ہو گیا قانون تو پھر ہم آج بات کریں گے الطاف حسین پہ۔ الطاف حسین اس ملک کا ایک اہم سیاسی لیڈر رہا ہے، اہم حکومتوں میں شامل رہا ہے، اور الطاف حسین جیسے جلسے کی عمران خان صاحب کیا جلسے کریں گے؟
کیا مظاہرے کریں گے جو الطاف حسین کر چکا ہے؟ تصور نہیں کر سکتے یہ ان جلسوں کا جو الطاف حسین نے ماضی میں جو جلسے کیے ہیں، جس طرح ان کے پاس اسٹریٹ پاور تھا۔ یہ 10-20 ہزار آدمی تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں۔ ابھی آپ مولانا فضل الرحمان کو کہیں، وہ عمران خان صاحب کو بتا دیں گے کہ جلسے ہوتے کیا ہیں، ریلیاں ہوتی کیا ہیں، وہ ان کو ایسا جواب دیں گے۔ ان کے پاس اس سے بڑی طاقت موجود ہے، نون لیگ کے پاس بھی موجود ہے، کس کے پاس نہیں؟ الطاف حسین کی آپ آج آواز کھول دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کراچی کا نقشہ کیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کی جو 3 رکنی بینچ ہے، گو کہ اس بینچ کو حکومتی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ مسترد کر چکی ہیں اور اس فیصلے کے بائیکاٹ کا پہلے سے اعلان کر چکی ہیں۔ بالکل حق ہے، جب ایک چیف جسٹس جو ہے ایک لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اس کے لیے جذباتی ہو جائے تو پھر وہ چیف جسٹس تو نہیں رہے گا۔ اور جب پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں اور سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی فل کورٹ بینچ بنا لیں، آپ کیا پرابلم کیا آپ کو فل کورٹ بنانے میں؟ سارے ججز موجود ہوں گے، لیکن آپ سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، آپ تو خود اپنے ججز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں پورا فل کورٹ بناتے ہیں؟ کیوں نہیں سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی ہو جائے، چاہے کوئی بھی فیصلہ ہے؟ پھر یہ اعتراض نہیں رہے گا حکومت کو، کسی سیاسی جماعت کو، کہ جی یہ 2 کا فیصلہ تھا یا 3 کا فیصلہ تھا، 2 3 کا 4 2 کا اور فلاں کا یہ جو فارمولے۔ تو آپ فل کورٹ بنا دیں، جو چاہے فیصلہ ہو۔ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ اپنی مرضی، آخر اپنی خواہش پہ ساری چیزیں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سارے ججز کو ساتھ بٹھائیں، سب ججز کو سے ہاتھ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور کوئی متفقہ فیصلہ کریں۔ یہ ملک کا انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے نہیں بیٹھے تو نہ صرف وزیر اعظم کی چھٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے، بلکہ جو جمہوری سسٹم ہے وہ ڈیریل ہو سکتا ہے۔ تو آپ جمہوری سسٹم کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے کوئی متفقہ لائحہ عمل اختیار کریں۔ اس حوالے سے تو آج ایک معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب بھی جو ہے وہ میدان میں کود پڑے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی یہ مت دیکھیں کہ آگ لگائی، یہ کیوں پوچھتے ہیں آگ لگائی کس نے؟ جیسے عمران خان صاحب کریں، او جی فلاں نے یہ کر دیا، حکومت یہ کر رہی ہے، حکومت یہ کر رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب یہ کر کے گئے۔ او بھائی آگ لگ چکی ہے، گھر جل رہا ہے۔ اب یہ بحث کا وقت نہیں ہے کہ یہ آگ لگائی کس لیے ہے، عمران خان نے لگائی ہے یا شہباز شریف نے لگائی ہے۔ یہ بحث کا وقت نہیں ہے، آگ بجھانے کا وقت ہے۔ تو یہ بڑا اچھا بروقت بیان ہے جو معروف عالم دین ہے مفتی تقی عثمانی صاحب۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک غیر سیاسی، ایک معروف عالم دین ہے، ان کی بات مان لیں، ورنہ پھر کوئی ماضی میں بھی یہاں پر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے امام آتے رہیں صلح کرانے کے لیے، اس وقت ان کی بھی نہیں سنی گئی تھی۔ تو اب کوئی خانہ کعبہ کا امام آئے گا، صلح کرائے گا، تو آپ تقی عثمانی صاحب کے بیان پر ہی دھیان دے دیں، دونوں بیٹھ جائیں اور کسی نتیجے پر پہنچے۔ یہ ضد اور انا چھوڑ دیں جو عمران خان صاحب نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا مذاکرہ۔ کیوں نہیں بیٹھیں گے آپ؟ بھائی میری ٹیم بیٹھے گی، آپ کی ٹیم کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں پھر ہم نے جب خانہ کعبہ کی بات کی تو دیکھیے یہ عزت جو ہے نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، یعنی اللہ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذلت دے۔ اللہ نے آپ کو عزت دی تھی، اس ملک کا وزیر اعظم بنایا تھا، لیکن آپ جو ہے اس عزت وہ کہتے وہ عزت آپ کو راس نہیں آئی۔ آج آپ کس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن اگر عزت مل رہی ہے تو آج بھی نواز شریف کو عزت مل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آج نواز شریف کو، شہباز شریف وزیر اعظم اور ان کی جو صاحبزادی ہیں نواز شریف صاحب کی مریم نواز، وہ جا رہی ہیں سعودی عرب جا رہی ہے، اور عمرہ وہ جو آخری عشرہ رمضان کا وہ وہاں گزاریں گے۔ اور باقاعدہ سعودی حکومت کے جو بادشاہ ہیں، جو بھی اس وقت جو وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے ذاتی طور پر پیشکش کی ہے نواز شریف صاحب کو کہ جناب آپ یہاں آئیے اور یہاں پہ آخری عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا وہ گزاریں۔ وہ باقاعدہ خصوصی طیارہ بھیج رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اگر آپ کی اتنی عزت ہوتی تو آپ کو بھی بلاتے، اور جس مقام پر بلایا جا رہا ہے وہاں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہوتا ہے، بندہ تو صرف بیچ میں ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو وہ ذریعہ جو ہے وہ سعودی عرب کی حکومت ہے، اور سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ نواز شریف کو پیشکش کر رہی ہے، بلا رہی ہے، اور نواز شریف صاحب وہاں پر جا رہے ہیں، ان کو حاضری دے رہے ہیں۔ تو یہ عزت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور وزیر اعظم جو سابق رہ چکے عمران خان صاحب، وہ کس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، الیکشن کے لیے 1 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں، الیکشن ہو کے نہیں دے رہا، اور ہو کے بھی نہیں دے گا۔ آپ کی خواہش پہ تو نہیں ہوگا کم از کم، اور پھر الیکشن ہو بھی جائے گا، آپ جیت بھی جائیں گے، ایک آدھ نشست میں بھی اگر آپ ہار گئے پھر آپ وہ پھیل جائیں گے کہ جی میں تو نہیں مانتا اس کو۔
پھر آپ کیا نام ہے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر، کیا گارنٹی ہے آپ کی؟ آپ تو اگر لکھ کر بھی آج دے دیں تو آپ کے لکھے ہوئے کو بھی کوئی نہیں مانے گا، اس لیے کہ آپ تو مکرنے میں ماہر ہیں۔ تو یہ جو عزت ملی ہے نواز شریف صاحب کو، اور وہ وہاں جا رہے ہیں، وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں، ان کی صاحبزادی بھی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ یہ شاہی ان کا جو ہے وہاں پر استقبال بھی ہوگا، اور ایک طرح سے تو یہ عزت نواز شریف کے حصے میں اس طرح آئی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی کے صدر بھی نہیں ہے اس وقت، لیکن اللہ جسے عزت دے، وہ شاہی مہمان بن رہے ہیں، شاہی مہمان سعودی حکومت کی طرف سے۔ سعودی عرب جو ہے ہمارا جس طرح کا دیرینہ دوست ہے، اس سے اچھا کبھی کوئی دوست نہیں ہے، تو وہ سعودی حکومت نے جس طرح ان کو جو پیشکش کی ہے اور شاہی مہمان کے طور پر ان کو بلایا ہے، تو یہ بڑی عزت کی بات ہے۔ اور نواز شریف صاحب تو کم از کم یہ اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں کہ وہ آخری عشرہ جو ہے اکثر جو ہے وہ سعودی عرب میں اور مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ میں گزارتے ہیں۔ عمران خان کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی، اور یہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں، شہباز شریف جا رہے ہیں، مریم نواز جا رہی ہیں، عمران خان صاحب جن کو ڈیزل کہتے رہے مولانا فضل الرحمان، ان کو بھی یہ عزت ملی ہے، ان کو بھی باقاعدہ بلاوا آیا، وہ بھی وہاں جا رہے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ صرف عزت کی بات ہے، توفیق کی بات ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ انہوں نے پچھلا رمضان میں لوگوں کا خراب کیا تھا، لوگوں کے روزے نماز تراویح خراب کیے تھے، اور اس مرتبہ وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ فرق صاف ظاہر ہے، یہ بڑا ضروری ہے اس فرق کو دیکھنا کہ ایک لیڈر کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی عبادات کے مہینے کو بھی جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ اس کا حصول جو ہے وہ کم از کم اس کو نصیب ہو جائے، اس کو نصیب ہی نہیں ہے اس ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا۔ پچھلا رمضان بھی اس نے جو ہے اپنے جو فالوورز تھے ان کو جو انہوں نے باقاعدہ تو یہ ایک طرف تو نواز شریف صاحب کو یہ توفیق حاصل ہو رہی ہے، یہ عزت ملی ہے کہ وہ آخری عشرہ وہاں گزاریں گے شاہی مہمان کے طور پہ۔ دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم ہے، وہ رمضان کا مہینہ بھی جو یہاں لوگوں کا خراب کر رہا ہے، روزہ افطار کر رہے ہیں تو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کون سا؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم خواتین کی ہر چیز الگ ہوتی ہے، لیکن وہاں تو معاملہ ہے ہی نہیں، وہاں تو ہر چیز مخلوط ہے، وہ تو پارٹی مخلوط ہے۔ تو وہاں عمران خان صاحب خواتین بھی بیٹھی ہیں اور اپنا پورے تیاری کے ساتھ تیار ہو کے اور وہ ان کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں، اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں روزہ افطار کر رہا ہوں، لیکن وہ خواتین کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا فرق صاف ظاہر ہے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں تو بھائی 10-20 ہزار لوگ تو ہمیشہ ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ 22-24 کروڑ کے لوگوں میں کروڑ کا ملک ہے، اس میں 10-20 ہزار کسی کے پیچھے ہونا یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب جیسی شخصیت جو کہ ظاہر ایک لیجنڈ ہیں کرکٹ کے حوالے سے، ان کا جو ایک مقام ہے وہ کسی کا ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے، اور پھر وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، تو یہ 10-20 5-10 ہزار ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ جس پارٹی کو آپ کہیں گے وہ لے آئیں گے، اس سے زیادہ لوگ لے آئیں گے۔ کل پیر کے روز پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا، بڑے اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے حکومت، اور بڑا اہم فیصلہ حکومت نے کیا ہے کہ وہ چیف جسٹس کا جو بھی 2 رکنی 3 رکنی بینچ ہے اس کے فیصلے کا وہ بائیکاٹ کریں گے۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ باعث ہوگا، اور وہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے فیور میں ہوگا، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو بٹھائیں فل کورٹ، مانے سب کی بات، ایک اپنی کیوں منمانی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے ایک نیا حربہ پھر سے اختیار کیا کہ جی ساری جماعتوں سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ ساری جماعتیں کون سی ہیں؟ ساری جماعتیں تو پی ڈی ایم میں، ایک واحد جماعت اسلامی ہے جو نہ 3 میں نہ 13 میں، ان کے تو فوراً مل لیے سراج الحق صاحب، اور ان کو ماضی میں ان کو جو ہے وہ سب کچھ کہتے بھی رہے برا بھلا، لیکن وہ تیار بھی رہتے ہیں گلے لگانے کے لیے بھی۔ تو باقی ایم کیو ایم سے ملنے کے لیے جو ہے وہ کہا کہ جی پرویز الہی نے فون کیا اور بڑی تیار ہے، اور وہ پی ڈی ایم سے تنگ آ گئے۔ ایم کیو ایم تو ملنے کو تیار نہیں ہے، ایم کیو ایم سے انہوں نے ملاقات کا وقت مانگا تھا، ایم کیو ایم نے ملنے سے انکار کر دیا، اور ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ تو پہلے اداروں کے خلاف جو آپ مہم چلا رہے ہیں، غلیظ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پہلے تو آپ اس سے باز آئیں، ہم تو آپ سے ملنے کا آپ کو ٹائم ہی نہیں۔ تو ایم کیو ایم نے جو یہ بھیک مانگ رہے تھے ایم کیو ایم سے، یعنی اس ایم کیو ایم سے جس کو فواد چودھری صاحب ابھی چند 1-2 مہینے پہلے دہشت گرد قرار دے چکے ہیں، یعنی پہلے عمران خان صاحب جب ان کے ساتھ ایم کیو ایم شامل تھی تو نفیس لوگ قرار دیا کرتے تھے، لیکن جب ایم کیو ایم ان کے ساتھ شامل نہیں رہی، پی ڈی ایم میں آ گئی، تو وہ دہشت گرد ہو گئی۔ اور اب پھر
وہ دہشت گرد جو ہے ان سے وہ اپنی بھیک مانگ رہے ہیں مدد کی کہ جی آپ آئیے اور کوئی لاہے عمل مل کے بناتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم نے ظاہر ہے کہ صاف انکار کر دیا ہے. اور جہاں تک پی ٹی آئی کراچی کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی کراچی بھی جو ہے وہ اس بات کی حمایت میں نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے بات کرے. تو پی ٹی آئی کراچی نے بھی صاف انکار کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم سے. یہ بات میں اس لیے کیا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ایم کیو ایم انکار کر چکی ہے, اس لیے وہ اپنی بات رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کے جو کراچی کے جو قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں جی ایم کیو ایم سے بات نہ کی جائے, لیکن مرکز سے بات ہو رہی ہے ایم کیو ایم سے. آج بھی جب پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جب کراچی میں آتے ہیں, شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو پی ٹی آئی کراچی ڈویژن کا صدر اس وقت ہے آفتاب صدیقی صاحب, وہ ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتے بلکہ فردوس شمیم نقوی موجود ہوتے ہیں جن کی پچھلے دنوں جھڑپ ہو چکی ہے باقاعدہ آفتاب صدیقی صاحب سے. اور آفتاب صدیقی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ عمران خان صاحب سے علی زیدی صاحب کی شکایت کرتے رہے ہیں, لیکن علی زیدی صاحب کی شکایت جتنی چاہے شکایت کر لیں, وہ تو عمران خان صاحب کے پسندیدہ ہیں, وہ تو ان کے اے ٹی ایم ہیں. ان کو کیسے, انہوں نے تو پہلے کراچی ڈویژن کا صدر بنایا علی زیدی صاحب کو, وفاقی وزیر بنا دیا, انتہائی اہم وزارت دے دی, اس کے بعد سندھ کا صدر بنا دیا. یعنی علی زیدی صاحب کبھی کوئی ایسے سیاسی کارکن نہیں رہے جس طرح کے سیاسی کارکن ہوا کرتے ہیں دریا بچھانے والے, ایسے تو کبھی بھی نہیں رہے وہ. لیکن ان کو عمران خان صاحب کو چونکہ وہ بہت پسند ہیں, وہ ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں, اور ایسے کئی لوگ ہیں جو ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں, ان کے اے ٹی ایم ہیں, جیسے جہانگیر ترین تھے, علیم خان تھے. لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو احسان فراموش ہے, وہ تو ان کے ساتھ چاہے جتنا بھی آپ احسان کر لیں وہ بھول جاتے ہیں, وہ اس کے خلاف ایک منٹ نہیں لگاتے ہونے میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ علی زیدی کے خلاف وہ کب ہوتے ہیں. تو یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے ملنے کو تیار نہیں ہے, اور خود ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ملنے کو تیار نہیں ہے. دوسری جانب ناظرین, پی ٹی آئی جو ہے کراچی اس وقت احتجاج کر رہی ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے لیے تیار کہ جی ان کو روکا جا رہا ہے. اور کیا احتجاج ہے کہ جی پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں, لاپتہ ہیں. کیوں؟ پی ٹی آئی کو جو کراچی کے لوگ ہیں, جو کراچی کے ہیں, پی ٹی آئی کے جو کراچی کے صدر ہیں, اور جو کراچی کے لوگ ہیں علی زیدی صاحب یا اور جو دوسرے لوگ ہیں, ان کو اس وقت کوئی خیال نہیں آیا تھا جب کراچی کے لوگوں کو, کراچی کے نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا تھا, اور کئی سالوں سے لاپتہ ہیں, اور کتنے ہزاروں لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا. آپ کو تو صرف چند دنوں کے لیے جو ہے گرفتار کیا گیا, جس پر ہڑتال کی تھی باقاعدہ ایم کیو ایم نے اس وقت. اور الطاف حسین نے جو کراچی پریس کلب پہ خطاب کیا تھا وہ اس بات پہ ہی کیا تھا کہ جناب میرے اتنے سارے ساتھی جو ہے وہ لاپتہ ہیں, ان کو بازیاب کیا جائے. اور اس جرم میں جو ان کی آواز بند کر دی گئی, اس جرم میں ان کی پارٹی کو بین کر دیا گیا, اس جرم میں ان کی پارٹی پر جو ہے وہ غیر اعلانیہ. تو یہ جو ان کو شرم نہیں آتی اپنے کارکنوں کا احتجاج کرتے ہوئے. یہی احتجاج ایم کیو ایم نے کیا تھا, وزیر اعلیٰ ہاؤس ریلی لے کے گئے تھے, تو کس طرح ان پہ شیلنگ ہوئی تھی, کس طرح ان پہ لاٹھی چارج ہوا تھا, ایک کارکن ان کا جاں بحق ہو گیا تھا, اسی ایم کیو ایم پاکستان کا. اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے نہیں دیا جا رہا, کوئی بڑا ظلم ہو گیا ان کے ساتھ. تو جو ظلم ہو چکا جن لوگوں کے بعد اس پہ تو آپ نے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کو ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے. اگر سیاست دانوں کے خلاف کوئی تیسرا ادارہ کوئی ظلم کر رہا ہے, کوئی زیادتی کر رہا ہے, کوئی ناانصافی کر رہا ہے, تو سیاسی جماعتوں کو, سیاست دانوں کو اپنے تمام اختلافات بھلا کر ایک پیج پہ آ جانا چاہیے, اور اس ظلم اور ناانصافی کرنے والے لوگوں کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے. لیکن یہ جب ایک پارٹی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, تو دوسری پارٹیاں تماشا دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو آج ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی تماشا آپ کے ساتھ تو کوئی ایسی زیادتی نہیں ہوئی, کوئی ایسی ناانصافی نہیں ہوئی. آپ کو تو صرف روکا گیا ہے نا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے نہیں دیا گیا. کیسے جانے دیا جا سکتا ہے؟ ماضی میں کیا آپ نے جانے دیا تھا کسی کو؟ آپ نے وہ جو تحریک لبیک کی جو ریلی تھی اس کے لوگوں کے ساتھ وہ جو فدایان رسول تھے, عاشقان رسول کی ریلی تھی, جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا آپ نے؟ تو آپ اپنی وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں, اور آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا, اور آپ بڑے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین, یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں, میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.